نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے صلہ رحمی۔ ایک بادشاہ جو ہے وہ ملک کے لیے کس طرح بہتر ہو سکتا ہے اور ایک ظالم جو ہے کس طرح ملک کے لیے خرابی پیدا کر سکتا ہے۔ آج ایک واقعے سے میں اس بات کو شروع کروں گا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا۔ سلطان صلاح الدین بہت نرم دل تھا اور لوگ اس کے عدل کی وجہ سے اس کے ظلم سے محفوظ رہتے تھے، اور اس کے اچھے کاموں میں یہ ایک کام ہے کہ اس کے کسی سپاہی نے دشمنوں کا ایک بچہ پکڑا جو اپنی عمر کے 3 ماہ سے زیادہ نہ تھا، تو اس کی ماں کو اس کا جب پتہ چلا تو اس کے غم میں وہ اس قدر روئی کہ عیسائیوں کے بادشاہ کے پاس چلی گئی اور اس سے کہا، شکایت کی، فرمایا کہ میرا جو بچہ ہے وہ مسلمانوں نے جو ہے وہ لے گئے ہیں، اس نے اور ان سے بازیاب کروائیں۔ تو انہوں نے اس سے کہا، مسلمانوں کا بادشاہ تو بہت رحم دل ہے، تو اس کے پاس جاؤ۔ پھر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر روئی اور اس کے پاس اپنے امر یعنی شکایت کی کہ میرا جو بچہ ہے آپ کے سپاہی لے آئے ہیں۔ تو اس کے لیے اس کا دل نرم ہو گیا اور آنکھیں اشک بار ہو گئیں، یعنی انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ مسلمان کا ایک بادشاہ ہے صلاح الدین ایوبی، جو ایک عیسائی ماں کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے اس کے بیٹے کو لڑکے کے آنے تک یعنی لانے تک اس نے حکم دیا اپنی فوج کو کہ میرے بیٹے کو لایا جائے۔ جب تک اس کو لائے نہیں تب تک وہ اپنی نشست پر کھڑے رہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو آتے رہے، اور جب اس کی ماں کے سامنے اس کا بیٹا اس کو دیا گیا، لوٹایا گیا، تو اس کو عزت اور احترام کے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا گیا اور اس سے معذرت کی گئی۔ یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اور ایک ہمارے پاکستان کے حالات ہیں آپ کے سامنے۔ ظلم اور فسطائیت نے اس قدر کہ ہم نہ آج چادر چار دیواری کا خیال کر رہے ہیں، نہ کسی بہن بیٹی کی عزت کا خیال کر رہے ہیں۔ یہ بھی بادشاہ تھے، اور ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے منصب کو نبھایا کہ ہم سے ہیر پھیر نہ ہو جائے، ہم نے جواب دینا ہے۔ ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ دنیا میں ہم نے سدا رہنا ہے یا نہیں رہنا، انسان کو اپنی زندگی کا پتہ ہی نہیں۔ یہ فرونیت اختیار کر چکے ہیں، اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور دوسروں پر ظلم کرتے ہوئے ان کے دل جو ہیں وہ ڈرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو جو ہے نا یہ اس سے تجاوز اللہ تعالیٰ بھی ان ایسے لوگوں کے لیے اپنی رسی کو ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، یہ لو کرو اپنی مرضی۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا اس سے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ عدل انصاف کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو منصب دیا ہے، لاہور میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کسی کالج میں ریپ ہوا، اس کو انصاف نہیں ملا بلکہ اس کے والدین کو خاموش کروا دیا۔ اسی طرح انہوں نے اب آئینی ترمیم کروانی ہے، اس میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر زیر و زبردستی کرتے ہوئے ان کو کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالیں۔ اور اسی طرح ناحق جو ہے ایک لیڈر پی ٹی آئی کا عمران خان، اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کی بہنوں کو بھی ڈالا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں احتجاج کرتے ہیں اس کے ظلم کے خلاف، تو لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کے لیے ان لوگوں کو منصب دیا ہے۔ اگر چیف جسٹس ہے، قاضی، تو وہ ایک ہی جماعت کے لیے وہ جو اس کا حق ہوتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بھی آ جائے فیصلہ اس کی ایک ہی جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، باقی دوسری جماعت کے خلاف ہی آتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈریں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر منصب دیا ہے تو جو دینے والا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو یہ جان بھی ہے جو ہے انسان کی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، لہٰذا انسان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ اور
ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر منصب ہے آپ لوگوں کے پاس تو آپ کا بیٹا بھی اگر قصوروار ہے تو اسے بھی وہی سزا دو جو عام ظالم کی یا ظلم کرنے والے کی بنتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک قریش کی عورت، معزز عورت نے چوری کی تو اس کی جو ہے بہت سارے لوگوں نے مخالفت کی کہ یہ بہت معزز گھر کی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا جو اس کے لیے ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو واقعی قصوروار ہیں، نہ کہ اپنے جو ہے اپنا ایک انتقامی کارروائیاں اس کے عوض کسی کو جیل میں ڈالنا یا کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرنا یا اپنے مفاد کے لیے ظلم زیادتی کرنا، یہ زیب نہیں دیتا۔ لہٰذا ان کو انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک بادشاہ کو کبھی بھی عوام پر جو ہے زبردستی یا ظلم کرنے کی بجائے اگر وہ عدل سے کام لے گا اور ہمدردی سے، انسانیت کے ساتھ کام لے گا تو عوام آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ اس کا ساتھ دے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ انسان سرخرو ہوتا ہے اور عوام میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ تو میں یہی دعا کروں گا اپنے حکمرانوں سے کہ ایسے ہی حکمران بنے جیسے صلاح الدین ایوبی تھے، کہ ایک کافر کی بیٹی بھی اگر اس کی ماں بھی آتی ہے تو اس کے لیے بھی اسی طرح دل میں افسوس اور ہمدردی ہوتی ہے جس طرح وہ اپنی بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔